السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان ددوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے کیوں نکالا اور بغض آدم میں آ کر ابلیس نے وہ کون سی ترکیب سوجی جس کی وجہ سے وہ دوبارہ جنت میں داخل ہوا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت بی بی حوا اور مور اور سانپ کو جنت سے نکالا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں، تو ناظرین کرام چینل کو کر لیں سبسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ دوستو، ابلیس کو جنت سے نکال دیا تھا اور جنت سے نکلنے کے بعد اس کی ایک ہی سوچ تھی کہ وہ ایسا کیا کرے اور ایسی کون سی چال چلے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رسوا کر کے ایک روز اس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں اور مور اور سانپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ابلیس نے ان کو دیکھا تو اس کا ذہن جاگ اٹھا، کیونکہ اس کے دل میں بغض آدم زہر سے بھرا ہوا تھا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور بڑے ہی ہمدردانہ لہجے میں کہنے لگا، بہت ہی جلد تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا اور آدم بھی جنت سے نکالا جائے گا، البتہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو میں تمہیں ایک ایسی ترکیب سمجھاؤں گا جس پر عمل کر کے تم اور آدم جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ مور نے ابلیس کی بات سنی تو فکر مند ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد سوچنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تجھے اندر کیسے لے جاؤں؟ میں نے کافی سوچا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جنت کے محافظوں کو آپ کو کیسے ان سے بچاؤں۔ ابلیس نے فوراً جواب دیا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں منتر پڑھ کر اپنے آپ کو ایک چھوٹے موتی میں بھی تبدیل کر سکتا ہوں؟ تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت میں اندر لے جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور اپنے آپ کو ایک چھوٹے موتی میں تبدیل کر دیا، تو مور نے موتی کو منہ میں رکھ دیا اور ابلیس کو جنت میں لے گیا۔ یوں ابلیس ملعون مور کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ مور ابلیس کو منہ میں لیے ہوئے حضرت حوا کے سامنے پہنچ گیا اور وہاں پر ابلیس نے اپنے اوپر جادو کیا اور انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ انسانی شکل میں آنے کے بعد حضرت اماں حوا کو ورغلانے کی کوشش کی اور ابلیس نے اماں حوا کو کہا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو تمہیں اور آدم کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں حوا بولی، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم نے اس کا پھل نہ کھایا تو تم ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ اماں حوا جو کہ ابلیس اتنا ورغلایا کہ اماں حوا نے جنت میں درخت کا پھل کھا لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ میں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا ہے، تو تم بھی اس کا پھل کھا لو تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہائے، تم نے یہ کیا کیا، افسوس۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا گیا، اور مور جو اپنے منہ میں ابلیس کو لے کر جنت میں لے گیا تھا اور سانپ جو سب کچھ دیکھ رہا تھا، یوں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سانپ اور مور کو جنت سے نکال دیا اور آسمانوں سے زمین پر آ گئے۔ دوستو، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ کون سی مخلوق تھی اور جنت کس کے لیے بنائی گئی تھی؟ زمین و آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی تھی؟ دوستو، یاد رہے کہ جو پھل ممنوع تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گندم تھا۔ اسی گندم کو انسان کی خوراک بنا دیا گیا اور اسی گندم کو اب زمین پر ہر انسان کی ضرورت ہے۔ جہاں تک بات مور کی ہے کہ مور اب بھی ایک دل فریب پرندہ ہے کہ جو بھی اس کی چمک دمک پر مگن رہتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے، جیسا کہ اماں حوا کو ابلیس نے مور کے ساتھ ملا کر بھلا دیا تھا۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام
اما ہوا، مور اور سانپ کو ایک ہی ساتھ زمین پر اتارا گیا۔ اس وقت زمین بچھی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ زمین پر پہلے کیا تھا؟ تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں تخلیق کیا تھا، اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ نہیں تھا سوائے پانی کے۔ تو دوستو معلوم ہوا کہ زمین پر پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس زمین پر پانی ہی پھر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی پر زمین کو بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑ کو گاڑ دیا تو یہ زمین ہل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو ایسا گاڑا کہ وہ اس پر قائم ہو گئی۔ دوستو پانی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے مخلوقات بنائیں، اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بنیاد بنایا۔ اور کہتے ہیں کہ آدم سے پہلے آسمان نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دو دنوں میں 7 آسمان بنائے، اور ان آسمانوں کی جگہ دھواں ہی دھواں تھا، کچھ نہ تھا، دھواں ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں سے آسمان بنائے، اور صرف 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو تخلیق کر دیے۔ اور جب آسمان دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ستاروں کی مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ستارے پیدا کیے گئے جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا۔ یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ دریا، یہ سمندر اور صحرا پیدا کیے، یہ سب 4 دنوں میں پیدا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی اور اپنے حکم سے زمین پر اوپر طرح طرح کے درخت اور سبزہ اگایا۔ دوستو معلوم ہوا کہ جب آدم نہ تھے تو تب بھی یہی کائنات تھی۔ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دیا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو جنت میں رکھا، اور ابلیس ملعون کو مکر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کے اوپر بھیجا، اور یہی اللہ کی منشا تھی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ روایت میں ہے کہ یہ بات ملتی ہے کہ یمن کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے یہ ایک سوال کیا کہ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کائنات موجود نہ تھی تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی، اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ زمینوں کو، آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کہاں کہاں ہیں، کیسی کیسی مخلوقات ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بھی وسیع ہے۔ انسان کو عقل بہت محدود ہے، انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتا ہے اور حکمتوں والا ہے۔